بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں محمد عثمان اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام حرف راز اور یا مقبول جان کے ساتھ۔ ناظرین، پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی شنگھائی تعاون تنظیم کی وزراء خارجہ کونسل کے اجلاس میں شرکت کے لیے اس وقت ماسکو میں ہے، اور اس تمام تر معاملے پر خاص طور پر افغانستان کے حوالے سے جو صورتحال ہے اس پر بھی غور کیا جائے گا۔ ساتھ ہی وہاں پہنچ کر انہوں نے جو بیان دیا ہے وہ ہے بھارت کے کردار کے حوالے سے، کہ افغانستان کے اندر خاص طور پر بھارت کیا کردار ادا کر رہا ہے اور امن کی جو کوششیں وہاں پر جاری ہیں اور اس کے راستے کے اندر کس طریقے سے رکاوٹ کھڑی کرنے کی سازش تیار کی جا رہی ہے، اور خاص طور پر وہاں پہ ایک کانٹیکٹ گروپ افغانستان کے حوالے سے ہے، اس میں بھارت کو مدعو کیا جانا یہ کتنا امپورٹنٹ ہے، اور اس حوالے سے بھی آج ہم پروگرام میں بات کریں گے۔ اور آج کی ایک اہم بات کور کمانڈر کانفرنس میں جناب سپاہ سالار باجوہ صاحب نے کہی ہے، اس میں خاص طور پر ہائبرڈ وارفیئر کا ذکر کیا گیا اور ساتھ ہی خطے کے تناظر میں اپنی جنگی تیاریاں بڑھانے کا بھی کہا گیا ہے۔ اس پر بھی گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے، لیکن بڑھتے ہیں اپنے پہلے موضوع کی جانب۔ اور یہ صاحب، یہ جو کانفرنس ہے شنگھائی تعاون تنظیم، ایک تو یہ کتنی امپورٹنٹ ہے اور خاص طور پر جو اس خطے میں جو صورتحال جنم لے رہی ہے، ایک طرف افغانستان کا مسئلہ ہے اور دوسری طرف چین، امریکہ اور بھارت کا جو آپس میں جو معاملات چل رہے ہیں، اور خاص طور پر چین اور بھارت کے درمیان جو لڑائی ہے اس پہ بھی ہم بات کریں، لیکن اس کانفرنس کے حوالے سے کچھ بتائیے گا، اور خاص طور پر افغانستان کے اندر بھارت کا جو کردار ہے۔ اچھا، پہلی بات تو یہ ہے کہ 2001 میں ایک چھوٹا سا گروپ کے طور پہ یہ موجود ہے، اس میں پاکستان شامل نہیں تھا، حیران ہوں، اور یہ 15 مارچ کو جو بھی ہے اس کے بعد 9/11 ہوا ہے۔ 9/11 کے بعد پوری دنیا ہی بدل گئی ہے۔ صحیح ہے۔ پوری دنیا جب بدلی ہے تو پاکستان جو تھا اس کا بہت زیادہ تعلق جو تھا امریکہ اس کے ساتھ ہو گیا تھا، اور امریکہ کے دباؤ کے اندر آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے گوادر جو تھا وہ چائنا کی بجائے سنگاپور کو دے دیا تھا۔ سنگاپور کی ٹیم آ کے بیٹھ گئی تھی وہاں، اور وہ چائنیز بیچارے کام بھی کر رہے تھے، سارا بنایا بھی انہوں نے تھا، ہر چیز کیا ہوا تھا۔ سی پیک جو تھا یہ ڈال ڈرمز کے اندر تھا۔ آپ اندازہ کریں کہ یہ سی پیک کی جو اوریجنل ڈاکومنٹ ہے یہ بیسیکلی جو ریسنٹ ڈاکومنٹ ہے یہ مارچ 2017 میں آئی ہے۔ اس سے پہلے جو تھا وہ سی پیک کے بارے میں ڈاواں ڈول تھے، کبھی یہ کبھی وہ ہو رہا، کبھی امریکن۔ 2017 میں اس لیے آئی تھی کہ امریکنز نے ایک ڈیسائیڈ کر لیا تھا کہ اب ہم یہاں پر ہمارا کوئی مستقبل نہیں ہے، نہ ہمارا افغانستان میں مستقبل ہے، نہ ہمارا پاکستان میں ویسا مستقبل ہے، کیونکہ پاکستان کی صورتحال ایسی نہیں ہے، انڈیا پہ ہم ریلائی کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ سپٹمبر 19 میں پینٹاگون کی وہ جو بیسک اسٹریٹجی آئی ہے، جو میرے سامنے انڈس پیسفک اسٹریٹجی، یہ آئی ہے نومبر 4 2019 کو، صحیح، جس کے اندر انڈیا کو انہوں نے اپنا پارٹنر بنانے کی کوشش کی۔ مسئلہ سارا یہ ہے عثمان صاحب کہ جیسے کہتے ہیں نا کہ ہاتھی یا کوئی بڑا جو ہے جانور جب کسی جگہ سے گزرتا ہے تو گزرتے گزرتے ہی وہ جب اپنے کو پہلو بدلتا ہے تو 3-4 عمارتیں گرا کے جاتا ہے۔ یہی کیفیت امریکہ کی ہے، جہاں سے بھی یہ گزرا ہے آخر میں اس نے اور کچھ نہیں کیا تو اس علاقے کو ڈیسٹیبلائز ضرور کیا ہے تاکہ کل کو لوگ ہمیں یاد رکھیں۔ اس کے اوپر ریسنٹلی جو ان کا اپنا اب طالبان کا گروپ کا جو آیا ہے، جب پاکستان سے مل کے گئے ہیں تو انہوں نے اپنے گروپ کو بیسیکلی 2 حصوں میں تقسیم کر دیا، اور اس میں انہوں نے دیکھا یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ جو ایک تو مذاکرات ٹیم ہے، اس کے جو سربراہ ہیں انہوں نے عبدالغنی برادر اخوند جو ہیں، اس کی بجائے انہوں نے شیخ العزیز مولانا عبدالحکیم کو کر دیا۔ یہ کون صاحب ہے؟ شیخ العزیز عبداللہ بہت قریبی ہیں مولانا ہبت اللہ کے، مولانا ہبت اللہ امیر ہیں اس وقت، اور یہ بڑے پرانے سیاسی قسم کے آدمی، اور ان کے ساتھ انہوں نے شیر محمد عباس ستانکزئی کو لگا۔ ستانکزئی جو مذاکرات بھی کرتے رہے، ستانکزئی بنیاد طور پر کولمبیا یونیورسٹی کے پڑھے ہوئے ہیں، کولمبیا یونیورسٹی۔ یا آپ بتا رہے تھے اشرف غنی صاحب کلاس فیلو بھی ہیں، اور یہ بڑا ٹیلنٹڈ آدمی ہے، لیکن اس کے بعد انہوں نے درس نظامی بھی کیا، وہ سارا کچھ کیا، تو انہوں کو لگا دیا، جبکہ انہوں نے سیاسی عمل کے لیے ٹیم علیحدہ کر دی، اور اس ٹیم میں مولانا عبدالغنی برادر اخوند جو ہے وہ ان کے ہوں گے، یعنی مذاکرات ٹیم اور کرے گی، اور جو پولیٹیکل پروسیس ہے جس میں وزارت کہاں جانی ہے، مجھے لگتا یہی ہے کہ جو ورچولی سربراہ ہوں گے عبدالغنی برادر ہی ہوں گے افغانستان کی اگلی جو سرزمین ہونا ہے۔ اب اس میں صورتحال یہ ہے کہ شنگھائی میں ابھی جو کانفرنس ہو رہی ہے، اس میں جو راجناتھ سنگھ اور یہ لوگ جو ہیں یہ کوشش کر رہے تھے کہ ہم وہاں پہنچے، زیادہ انڈیا کو پہلے انہوں نے آبزرور کے طور پہ رکھا، پھر اس کے بعد ویسے ممبرشپ دی،
شنگھائی کارپوریشن میں یہ فیصلہ ہونا ہے اور یہ بہت امپورٹنٹ ہے اور یہ پاکستان کے لیے بھی امپورٹنٹ ہے, ہم سب کے لیے امپورٹنٹ ہے کہ افغانستان میں جو گورنمنٹ بنے گی اس گورنمنٹ کے علاقے میں خطے میں کس قسم کے تعلقات ہوں گے. اس میں سر پاکستان کی جو سب سے بڑی کامیابی ہے عثمان صاحب وہ یہ ہے کہ لاسٹ 16 سال کم از کم امریکہ اپنی پوری کوشش کے باوجود, اپنی پوری طاقت کے باوجود دو کام نہیں کر سکا. ایک تو خیر طے ہے, وہ ہم نے 1000 دفعہ کہا ہے کہ امریکہ طالبان کو شکست نہیں دے سکا اپنی تمہاری مائٹ کے ساتھ, اپنی ساری ٹیکنالوجی کے ساتھ. لیکن دوسرا, امریکہ اپنی پوری خواہش کے باوجود اور اپنے اسرائیل کے اس خطے کے ساتھ تعلقات کے ساتھ, انڈیا کے ساتھ, انڈیا کو وہاں پیر جمانے کا موقع نہیں دے سکا. حالانکہ آپ اندازہ کریں کہ جس زمانے میں روس تھا افغانستان میں تو انڈیا کی جو انفلوئنس ہے وہ افغانستان میں بہت زیادہ تھا. جس وقت نادر شاہ وغیرہ, ظاہر شاہ وغیرہ ہوتے تھے, آپ حیران ہوں گے کہ وہاں پر یہ سارے کے سارے لوگ جو تھے. اچھا, اس وقت پیر جمانے کا موقع ملا, لیکن اب جو امن کے راستے میں رکاوٹ کھڑی کر رہا ہے بھارت, خاص طور پر جو سازش کر رہا ہے, کبھی داعش دو تین چیز اس میں چائنا, دیکھیں پہلے ہزار صاحب نے یہ کہا ہے کہ چائنا جو ہے نا اس سے شامت آنی ہے انڈیا کی, کیونکہ ہم تو رسول اللہ کے حدیث پہ بات کرتے ہیں. چائنا نے ایک اور محاذ کھول لیا ہے جس محاذ کے بارے میں ابھی تک خاموشی تھی. وہ کہتے ہیں اروناچل پردیش جو ہے یہ بنیادی طور پر یہ چین کا حصہ ہے, تبت کا خصوصاً, اور تبت کو چین اپنے طور پہ اس کا, اور یہ تم لوگوں نے نیپال کے ساتھ کا جو علاقہ ہے وہ علاقہ جو اس کے اوپر. اب اگر وہ اروناچل پردیش جو ہے وہ اگر اس پہ ڈسکس ہو جاتا ہے وہ تو پھر بنگلہ دیش کے اس طرف جتنی بھی ریاستیں ہیں 6 کی 6, یہ جو جن کو سلگری کوریڈور جو ہے وہ چکن نیک کہتے ہیں, ساری کی ساری ریاستوں کا رابطہ جو ہے انڈیا کے ساتھ کٹ جاتا ہے. صحیح ہے. وہی حال ہو جاتا ہے جو ہمارا بنگلہ دیش میں تھا کہ بیچ میں ایک انڈیا ہے, اس کے بعد انہوں نے وہاں جانا ہے. اور یہ ساری ریاستیں جو ہیں منی پور اور یہ وہ جو ہے میزورام وغیرہ, یہ ساری ریاستیں جو ہیں یہ عیسائی ڈومینیٹڈ ریاستیں ہیں. صحیح ہے. اس میں عیسائی زیادہ رہتے ہیں اور ان میں آلریڈی جو ہے موومنٹ جو ہے بہت زیادہ تیزی سے چل رہی ہے. اور آسام تو وہ علاقہ ہے کہ جس کے اندر کہا جاتا ہے, مولانا باشانی کہا کرتے تھے کہ آسام کے مسلمان جو ہیں ان کے ساتھ زیادتی ہوئی, آسام میں اکثریت مسلمانوں کی تھی اور آسام انڈیا کو دے دیا گیا اس وقت. تو یہ اس وقت جو پورے کا پورا سینیریو بن رہا ہے, اس سینیریو کے اندر وار ایمیننٹ ہوتی جا رہی ہے عثمان صاحب دن پہ دن. اچھا, آپ کچھ بھی کر لیں, ہمارے بڑے آرام سے ہم روز تبصرے کرتے رہتے ہیں یہاں پر بیٹھے ہوئے, کوئی بندہ کچھ کرتا ہے, کوئی کچھ کرتا ہے. ہم 6 مہینے سے کہہ رہے ہیں جنگ 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 جنگ. ہاں نہیں, جنگ نظر آ رہی ہے اب تو شروع ہوگی نا. اب دیکھیں نا, آپ مجھے یہ بتائیے کہ گزشتہ 25 سال سے کبھی انڈیا اور افغانستان چین کی لڑائی ہوئی تھی, اور جو لیک ہے پونگ ڈونگ, جو لیک ہے پونگونگ لیک ہے, وہ کھول دی انہوں نے. ہاں چین نے کھول دیا, اور اس پہ پہلے یہ تھا کہ اس طرف کا بارڈر جو ان کا ہوگا, ادھر کا ان کا. اب انہوں نے وہ کراس کر کے وہاں چلے گئے, چین پوری لیک ساڑھی ہے, ٹھیک ہے تم جاؤ. اب اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر وہ لیک کے اس طرف جا کے بیٹھ گئے ہیں تو انہوں نے اپنے سی پیک کو سیکور کیا. اگر سی پیک سیکور ہوتا جاتا ہے تو امریکن پالیسیز جو ہیں جو اس خطے کے اندر اس طرح کی ہیں وہ ناکام ہوتی جا رہی ہیں. دیکھنا یہ ہے, اب اس میں 2 کام شروع کیے. آج جو ایک بہت بڑی سٹڈی آئی ہے اس کے اوپر, اور ایک امریکن پالیسی کا جو بیان آیا ہے وہ امریکہ کی چل نہیں رہی. ایک انہوں نے یہ کہا ہے کہ اس وقت دنیا کی جو سب سے بڑی ویب سائٹ ہے ٹیررزم کی وہ ابھی تک داعش کی ہے. اچھا, اور وہ کہتے ہیں کہ تقریباً 60 to 70 کے قریب کتابیں زبان میں ٹرانسلیٹ ہوتی ہیں ان کی, اور وہ ویب سائٹ چلتی جا رہی ہے, لیکن کوئی اس پہ شور نہیں مچاتا. انگلینڈ, جرمن میں, وہاں میں, جگہ, اور وہ اس کا ٹیررسٹ لٹریچر چلا جا رہا ہے اور لوگوں کو اویلیبل. اس داعش کو بہت کوشش کی انہوں نے افغانستان میں اسٹیبلش کرنے کی, اور ہمارے وزیرستان کے علاقوں کو بھی انہوں نے اس کے حساب سے کسی نے طور پر تعلق. اس کے مقابلے میں القاعدہ جو ہے وہ سٹرونگ ہوتی گئی, یہاں تک کہ القاعدہ جو ہے انہوں نے انڈیا میں انہوں نے داعش اسٹیبلش نہیں ہونے دی, وہ ویکیوم ملا, وہاں سے انڈیا میں القاعدہ جو ہے اسٹیبلش ہو گئی. افغانستان میں بھی القاعدہ کا تعلق افغان طالبان کے ساتھ آخر وقت تک رہا ہے. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ القاعدہ کا جو مجلہ تھا نوائے افغان جہاد وہ آخر وقت تک نکلتا رہا ہے, ان کی بیعت تھی, اور جس دن امریکہ کا معاہدہ ہوا ہے اس دن انہوں نے جنوری میں آخری شمارہ شائع کیا, اور فروری کے بعد انہوں نے کہا اب سے ہم نوائے غزہ
हिंद जो है, तो गज़वा नवाए गज़वा हिंद का जो है वो उनका शुरू हो गया। ये वो कैफियत उस्मान साहब बन रही है कि आज तो ने लेख की है, कल कुछ ना कुछ होगा। अच्छा, उसकी एक वजह है, दो चीजें उसकी देखें। इंडिया के लिए फेस सेविंग, उसकी पॉलिटिक्स अपने सामने भी, इसराइल के सामने भी, और अपना अमेरिका के सामने, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो चुकी है। दूसरा यह है कि इसराइल जो है वो एक मुकम्मल स्पोर्टिव सूरत हाल के अंदर आ चुका है। पाकिस्तान में आज कल 2 दिन पहले मैंने बड़ा तफसील से आर्टिकल लिखा है कि पाकिस्तान के बारे में वो समझते हैं कि पाकिस्तान जब तक इस सरजमीन पर मौजूद है, डेविड बिन गुरियान ने कहा था कि ये हम इसके डेंजर से हमें मुतले होना चाहिए। उसकी एक वजह यह है कि जिस वक्त 1948 में अरब इसराइल वॉर हुई थी, तो वाशिंगटन पेपर्स ये कहते हैं कि कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जिंदा थे और उन्होंने 2,25,000 बंदूकें चेकोस्लोवाकिया से खरीद के अरबों को दी थी। यानी गुर्बत का आलम था, लेकिन फिर भी उनकी मदद की। और 4 जहाज खरीद के मिस्र को दिए थे इटली से, छोटे लेवल के मिलिट्री जहाज। ये पहली पाकिस्तान के अंदर जब कायद-ए-आज़म ने कहा था इट्स इलिजिटिमेट चाइल्ड ऑफ यूरोप, ये जो है उसका नाजायज बच्चा है यूरोप का जिससे है। और आप अंदाजा करें कि 18 मई को डेविड बिन गुरियान ने कायद-ए-आज़म को लेटर लिखा था कि हम मज़ाहरत तलकात बनाओ, तो कायद-ए-आज़म ने उसका जवाब नहीं दिया था, जिसके ऊपर इजरायली फॉरेन ऑफिस वाला कहते हैं कि ये असल में कायद-ए-आज़म की सेहत खराब थी, कायद-ए-आज़म स्टेट बैंक जाके इफ्तार कर सकता है, तुम्हारे खास का जवाब नहीं दे सकता। तो लेकिन वो जो केबल्स निकली हैं यशवल, उसने जो बड़ा तफसीली आर्टिकल लिखा कि 2,75,000। फिर उसके बाद पाकिस्तान में 1967 वॉर जब हुई है तो पाकिस्तान ने 6 पायलट भेजे थे, जिनमें से एक पायलट सैफुल इस्लाम बंगाली था, जिसने 4 इसराइली तैयारे जिससे वो गिराए थे। ठीक, तो ये जो कैफियत, ये इसराइल इस वक्त पूरी कोशिश में है कि किसी न किसी तरह से इंडिया के रास्ते ये इस तरह कुछ है। उसमें जो सबसे अहम तरीन उस्मान साहब बताऊं आपको, जिसमें लड़ाई की सूरत के 1980 में भी और 1988 में भी सही 2 दफा, ये इसराइल की रिपोर्ट्स कहती हैं कि 2 दफा हमने जहाज वहां पहुंचा दिए थे अहमदाबाद गुजरात के अड्डे पे, ताकि हम जाके कहूटा पे हमला करें। ये इसराइल की रिपोर्ट्स कहती हैं। लेकिन इंडिया की जो ऊपर वाली जो टॉप लोग थे, उन्होंने कहा था इसराइल का तो जाना कुछ नहीं, मरना तो हमने, लड़ाई तो हमने लड़नी है। तो उन्होंने हमारे जहाज रोक दिए थे। और इंडिया के बारे में उन्होंने कहा था कि ये बुनियादी तौर पर ऐसा है कि जो बेसिकली ट्रस्ट नहीं किया जा सकता। यही इंडिया के बारे में 1971 में किसिंजर ने लिखा था, उसकी अपनी किताब में भी मौजूद है और पेपर में मौजूद है कि इंडियंस आर बाय द वे बास्टर्ड्स। ये उसका फिक्रे है, यू शुड नॉट ट्रस्ट देम। और फिर उसने कहा था ये इंदिरा गांधी जो अभी यहां पर आई है, ये बुनियादी तौर पर ये अपनी फेस सेविंग के लिए ये वॉर चलाएगी। उसने कहा था दिस बिच, ये लफ्ज है वहां लिखे इंदिरा गांधी के बारे में, विल सर्टनली नॉट टेल दैट वी हैव नॉट गिवन हिम द वार्म रिसेप्शन, और ये वहां जाके हमला कर लेगी फेस। तो ये वाली जो कैफियत है, इस कैफियत में इंडिया जो है चाइना से तो नहीं लड़ेगा, सही बात, लेकिन यहां वो डिस्टर्ब करने की कोशिश करेगा, और वो रास्ता वही है। ये कैसे हो सकता है हमसे लड़े और चाइना से ना लड़े? नहीं, मसला ये है कि असल मसला हमसे लड़ेगा ना, हाँ। ये देखना चाहिए कि क्या चाइना उस लड़ाई में कूदेगा या नहीं। ये $1,000,000 क्वेश्चन है उस्मान साहब। नहीं, आप सी पैक की बात कर रहे हैं कि एक लेक को भी महफूज बनाकर सी पैक को महफूज कर रहा है। अगर पाकिस्तान के ऊपर जंग मुसल्लत होती है तो सी पैक तो गैर महफूज हो गया एक ना। तो एक ऐसे में मेन स्टेक होल्डर कैसे चुप रहेगा? देखें, मेन स्टेक होल्डर भी कैसे चुप रहेगा। दूसरी बात यह है कि 2 तरह की वॉर हो रही है। सी पैक को हमला करने के लिए 2 जगह से हमला हो रहा है, ऊपर से और नीचे से। नीचे से बलूचिस्तान से हो रहा है और ऊपर से KPK का पूरा खित्ता डिस्टर्ब किया जा रहा है। अभी देखें ये 5 जो दहशतगर्द मारे हैं, ये कोई फंडो मुस्लिम तो नहीं थे, ये तो दूसरी पार्टी कॉमप्रस्त पार्टी थी। हमारे तो समय हम टीवी पे नाम नहीं लेते ना, ये PTM के लोग थे। अच्छा, जी जी, उनका कमांडर था वो। PTM के कब से कमांडर होने लगे? उनके भी होने शुरू हो गए। अच्छा, यहाँ ब्रेक ले लें, फिर उसके बाद फिर जो अहम बात आर्मी चीफ साहब ने कही है, हाइब्रिड वारफेयर ये जरूर पहुंचा रहे हैं, ये है क्या और किस तरीके से पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने की साजिश की जा रही है, इस पर बात करते हैं ब्रेक के बाद।
جی ناظرین، پروگرام میں ایک بار خوش آمدید۔ ہم بات کر رہے ہیں کہ آرمی چیف کی زیر صدارت کور کمانڈر کانفرنس ہوئی، جس کے اندر خاص طور پر آرمی چیف نے ہائبرڈ وارفیئر کا خاص طور پر ذکر کیا اور یہ کہا کہ ملک دشمن عناصر اس تمام تر صورتحال کو استعمال کر رہے ہیں اور اس کے خلاف حکومتی پالیسی کے مطابق اقدامات کیے جائیں گے، اور ساتھ ہی جنگی تیاریوں کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ ہمیں اس کو بڑھانا پڑے گا خطے کی صورتحال کو دیکھتے ہوئے۔ اور یہ صاحب ہائبرڈ وارفیئر کی ہم ایک عرصے سے بات کر رہے ہیں، بات ہو رہی ہے کہ اب جنگوں کا جو انداز ہے، سٹائل ہے، وہ بدل گیا ہے کہ اب جنگیں اس طریقے سے لڑی جا رہی ہیں۔ اس وقت ہمارے جو نشاندہی کی آرمی چیف نے، اس میں ملکی افراد بھی ملوث ہیں، باہر کے لوگ بھی ملوث ہیں، نپٹا کیسے جائے؟ دیکھیں میجر جنرل گور آریہ جو ہے نا، اس نے جو کئی باتیں بڑی خطرناک باتیں کی ہیں، اور اس میں سب سے زیادہ اس نے ہمارے علماء کو بتایا ہے کہ علماء کو ہم استعمال کریں گے، اور ہم نے جھلکیاں دیکھی ہیں محرم میں جھلکیاں دیکھی ہیں، اور محرم سے پہلے بھی دیکھی چلی آ رہی۔ مسئلہ سارا یہ ہے کہ اس مسئلے میں کوئی سمجھ نہیں رہا، اور یہ میرے خیال آرمی چیف نے بالکل صحیح نشاندہی کی ہے۔ اور آپ اندازہ کریں کہ عمران خان کا جو ایک بیان آیا تھا کہ اس دوران کچھ لوگوں نے اس کو پلے کرنے کی کوشش کی، محرم بات امن سے گزر گیا، لیکن کچھ لوگوں نے، اور ہم میں اس سے سختی سے نکلوں گا، آپ اندازہ کریں اس بیان کے خلاف ایک خاص فرقے نے خاص طور پہ عمران خان کے خلاف بہت گندی زبان استعمال کی، اور انہوں نے، مجھے لگتا یہی ہے، میں بتاؤں آپ کو، یہ صرف پاکستان اکیلا ملک ہے اس وقت بچا کہ جس کے اندر اتنی سائزیبل قسم کی دو پاپولیشن موجود ہوں۔ شیعہ سنی جو ہیں، واحد ملک بچا ہے پاکستان جس کے اندر یہ دونوں ہارمنی کے ساتھ رہ رہے ہیں۔ سپاہ صحابہ کے بندے مر جانے 50-60، یا تشیع کے 300-400 بندے مر جانے، یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے۔ جا کے دیکھیں عراق، جا کے دیکھیں شام، ہر جگہ جا کے دیکھیں لبنان، جا کے دیکھیں یمن، جا کے دیکھیں بحرین، جا کے دیکھیں کویت، جو کچھ وہاں بیتی ہے، یعنی آپ سوچ نہیں سکتے۔ لیکن اس جو آرمی چیف نے کہا نا، یہاں پر اس شیعہ سنی کانفلکٹ کو، میں نے پہلے بھی کہا تھا، ابھارنے کے لیے خاص طور پہ کوشش کی جا رہی ہے، اور کچھ بیرون ممالک لوگ بھی سمجھتے ہیں کہ یہ ملک سکون سے کیوں زندہ ہے۔ اس ملک کے ایک محلے کے اندر اگر 100 سنیوں کے گھر ہیں تو 5 شیعوں کے گھر کیوں ہیں، اور یہ آرام سے کیوں نہیں رہ رہے؟ یہ لبنان کیوں نہیں بن جاتے جہاں پورا محلہ شیعوں کا ہوتا ہے، پورا محلہ یہاں ہوا ہے۔ آپ اندازہ کریں کہ 1970s کے شروع میں یہاں پر ہوا ہے کہ ایک کالونی علیحدہ بنا لی گئی، یہ غلط تھا۔ کوئی دیوبندیوں کی کالونی بنی، کوئی بریلیوں کی کالونی بنی، کوئی اہل حدیث کی کالونی بنی، لیکن کچھ کالونیاں علیحدہ بنی، اور وہ باقاعدہ ماؤتھ صدر سٹی میں بنی۔ میں کوٹا میں بھی یہی کہتا تھا کہ یہ جو اس طرح کی بنتی ہیں پرٹیکولرلی سیکٹ کے حساب سے کالونیاں، یہ غلط ہے۔ کرسچنز کی ہمارے ہاں بنتی رہی ہیں، لیکن کرسچنز کی نہیں بنتی رہی۔ بستی پنچایت ہوتی تھی، وہ لوگ جو کہ بیچارے سینیٹری ورکرز ہوتے تھے، ان کی علیحدہ وہاں پر کالونی ہوتی تھی، ورنہ جو کھاتا پیتا کرسچن ہوتا تھا تو گلبرگ میں رہتا تھا، وہ تو مالٹون میں رہتا تھا۔ ہمارا ایک دوست تھے، ڈاکٹر صاحب فوت ہو گئے، وہ اس زمانے میں، وہ 50s میں ڈاکٹر تھے، ان کا گجرات میں سب سے بڑا گھر تھا۔ یہ بستی پنچایت بیسیکلی بنی ہوتی تھی، اس بیچارے بیسیکلی وہ شودرات سے آئے ہوئے تھے، اور وہ آگے بیچارے آگے بڑھ نہیں سکے۔ لیکن یہ جو ایک پرٹیکولر قسم کی بنی ہوئی ہیں آئسولیٹڈ کمیونٹیز اور آئسولیٹڈ علاقے، یہ خطرناک تھا۔ اس کے باوجود بھی پھر بھی امن رہا، پھر بھی سکون رہا۔ یہ محرم سے پہلے میں بہت دعائیں کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے خیر خیریت سے گزارے۔ میں نے کالم بھی اس پہ لکھا کہ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہم سب کا مشترکہ ورثہ ہے، ہم سب کی محبت مشترکہ ان کے ساتھ، اس پہ نہ کریں۔ اس سے ہوا یہ کہ کچھ شیعہ عالم دین جو تھے وہ بڑے اچھے طریقے سے آگیا، مطلب مولانا جواد نقوی کمال کر دیا، ان کے خلاف بھی فتوے، ان کے خلاف ان لوگوں نے فتوے دینے شروع کر دی، اپنے نہیں، اپنے لوگوں نے۔ ان کے عالم دین ہے مولانا محمد حسین ڈھکو، ان کو یہ کہتے ہیں یہ وہابی ہے۔ تو اصل مسئلہ یہ ہے کہ جو گالی دے، جو اس سے، اور گالی تمہارے، ان کو اندازہ نہیں ہے کہ گالی اب وہاں نہیں رکتی، نہ سنیوں کی گالی وہاں رکتی ہے، نہ شیعوں کی گالی وہاں رکتی ہے۔ یہ گالی اب یہ جو چیز ہے نا، یہ ہم نے جو ایجاد کر لیا نا، یہ گالی اب گھر گھر پہنچ جاتی ہے۔ اب اس کو کسی حد تک روکنا تھا، یہ ہے ہائبرڈ وار۔ اس جنرل نے اپنی پوری کلیئر کر دی،
اس نے کہا جی 5,000 روپے ملتا ہے مولوی صاحب کو، اس کو 2 لاکھ دے دو، اس کو 2 لاکھ دے دو، اور اس نے بغیر تفصیل سے بات کیا، یہ میجر جنرل کوئی چھوٹے لیول کی چیز نہیں ہے، اس کو 2 لاکھ دے دو، وہ تمہارے کام آئے گا اور چلے گا، اور یہ کچھ کرے، اگرچہ کہ اتنا مشکل کام، اتنا آسان کام نہیں ہے، یہ بیچارہ مولوی جو ہے اس کو 2 لاکھ پاکستان میں ملتا ہے، مل سکتا ہے اگر وہ کمانا چاہے، کون ہے جو نہیں کمانا چاہتا، سب کمانا چاہتے ہیں لیکن نہیں ملتا، نہیں کماتے، وہ 3,000 روپے کی نوکری کے اندر بڑے آرام سے وہاں بیٹھے ہوتے ہیں، وہ کر رہے ہوتے ہیں، ورنہ 10,000 ایسے کام ہیں جو کہ مولوی جعلی کرنا چاہ رہے ہیں، بہت ہو جاتے ہیں، جعلی نکاح ہی پڑھانا شروع کر دینا، تو آپ سوچ نہیں سکتے کیا، چھوڑ دینا اس بات کو۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو وار، اب اس کے اندر ایک تو شیعہ سنی کانفلکٹ رائپنڈ کیا ہوا ہے، دوسرا جو ہے وہ ہے ہمارا قوم پرست موومنٹ، اس کے اندر ان کو سندھ ان کا نشانہ ہے، لیکن کے پی نشانہ ہے، اور کے پی نشانہ، کے پی کا جو وہ علاقہ ہے وہ والا، اچھا کے پی، اور پھر جان بوجھ کے فوج کو بھی نشانہ بنایا جاتا ہے۔ اصل میں کے پی کے ساتھ صورتحال یہ ہوئی ہے، کے پی میں ہم لوگوں نے بہت کوشش کی تھی، خصوصاً مشرف پیریڈ کے اندر، کہ وہاں گند ہو جائے، آئی ڈونٹ نو کیوں کوشش کی تھی، کیونکہ بہت چیزیں، کہانیاں میں سنانا نہیں چاہتا ہوں، لیکن ایک بات بڑی کمال ہے، سلوٹ کرنا پڑے گا پشتون قوم کو کہ انہوں نے پاکستان کے خلاف وزیرستان سے پھر نعرہ نہیں اٹھا، دیکھیں بڑی پاکستان قربانی کی ہے، بہت قربانی، سولیڈریٹی کے حساب سے پاکستان کے ساتھ رہے، ورنہ آپ ایک پوری وار زون تھی بھائی، آپ کے جہاز جا رہے ہیں، آپ کے ٹینک جا رہے ہیں، آپ کی آرٹلری جا رہی ہے، پتہ نہیں کیا کچھ جا رہا ہے، لیکن جو اس طرح کا نعرہ بلوچستان سے بلوچ نے لگایا ویسا نعرہ وہاں سے نہیں لگا، وہاں اگر 2 لوگ پاکستان کے خلاف تھے، وہ کہتے تھے کہ ٹھیک ہے، وہ فوج کا بات کرتے تھے، فوج سے لڑیں گے، ہم یہاں پر اپنا قائم کر، وہ تو سینٹر سمجھتے تھے کہ یہ ہمارا سینٹر ہے، جس نے پاکستان وہ ملک ہے جہاں سے ہم نے جہاد ہند لڑنا ہے، آج بھی وہاں جہاد ہند کے اور امام مہدی کے لشکر کے طور پہ وہ چلتے ہیں، تو ایک بات تو یہ ہے کہ وہاں جو دینی ایلیمنٹ ہے پشتونوں کے اندر وہ بہت زیادہ ہے، وہ تو پی ٹی ایم بن جائے یا پی ٹی ایم کا باپ بن جائے کچھ نہیں کر سکتے۔ دوسرا قومی دھارے میں آنے کے بعد سیاسی جماعتوں اور پینیٹریشن بلوچستان کے اندر انہوں نے کیا تھا، لیکن بلوچستان میں شروع میں جب امریکہ کی صلح ہوئی ہے نا چائنا کے ساتھ، تو بلوچستان میں انہوں نے یہ کر دیا کہ انہوں نے پی ایل اے پہ امریکہ نے خود پابندی لگا دی، انہوں نے چائنا نے کہا کہ ہم جہاں ہمارے ساتھ رہو یا نہ رہو، تو بی ایل اے پہ بندی لگا دی، اور بی ایل اے کو انہوں نے ایک قسم کا وہ کام، اس کے باوجود بھی بلوچستان ایک ایسی جگہ ہے کہ جہاں ان جذبات کو ابھارا جا سکتا ہے اور ایک سچویشن خراب کی جا سکتی ہے۔ اس کی ایک بنیادی وجہ عثمان صاحب میں یہ بتاؤں کہ بلوچستان میں 45% کے قریب آپ کا پاکستان ہے، اور آبادی اس کی آپ کے فیصل آباد سے بھی کم ہے، صحیح ہے، ٹھیک، اب وہ بکھری ہوئی آبادی ہے، یعنی آپ میلوں چلتے جائیں آپ کو انسان نظر نہیں آتا، آپ کو کبا نظر، اور آپ کو پہاڑوں کے لمبے سلسلے نظر آتے ہیں، آپ ریگستان سے چلو گاڑی نکال کے آپ آ گئے، لیکن آپ پہاڑوں کے اندر سے ایک جگہ بھی اوپر ایک بندہ بیٹھا ہوا ہے تو آپ کو ہٹ کر سکتا ہے، اور بڑی آسانی سے ہٹ کر سکتا ہے، اور ایئر سرولنس ہر وقت ہوتی نہیں، اس لیے وہاں پر جو انہوں نے کام کیا ہے وہ بڑا ٹائرسم کام تھا۔ مجھے وہ پورا وہ سینیریو دو سینز یاد ہیں 1974 کے ذوالفقار علی بھٹو کے زمانے کی ایمرجنسی کی، کہ وہ اس کے ہر پہاڑ کی ٹاپ کے اوپر انہوں نے لوگ بٹھائے ہوتے تھے، اور وہ سارے کے سارے ملیشیا وہ دور بینیں لے کے دور سے بیٹھے ہوتے تھے، اس وقت نہ اس کے آر پی جیز تھیں، نہ ان کے پاس اس طرح کی چیزیں تھیں، اور بہت مشکل ہوتا تھا۔ آج کل دونوں طرف معاملہ بڑھ گیا ہوا ہے، لیکن ایک اچھی بات یہ ہوئی ہے جو ایران کے ساتھ چائنا کے تعلقات بہتر ہوئے ہیں، اور ایران جو ہے اس لوپ میں آ گیا ہے، اور ایران جو ہے انڈیا سے اس کے تعلقات جو ہیں کم ہوئے ہیں، اس سے یہ ہوگا کہ بلوچستان کی انسرجنسی جو ہے وہ اس میں کمی آئے گی، کیونکہ ایک بات طے ہے کہ آپ کا اگر پڑوس میں کوئی ٹھکانہ نہ ہو تو آپ اپنے ملک میں کچھ نہیں کر سکتے، بات تو صحیح ہے، پڑوس کا ٹھکانہ یہ 1974 میں یہ لوگ گئے تھے، یہ سارے کے سارے اجمل خٹک بھی اور ولی خان بھی واپس آئے، تو پڑوس میں ٹھکانہ ختم ہوا۔ میں آپ کو مطلب بات بتاؤں، میں چمن میں اسسٹنٹ کمشنر تھا، تو وہاں ایک بڑی رسم ہوتی ہے مجھ کھڈا کو کہ میں بھاگ رہا ہوں، مجھے پکڑو، اور وہ افغانستان جا رہا ہوں، افغانستان کے بارے میں ہوتا ہے، تو وہاں سے بیٹھ کے کسی کو اغوا کر کے لے گئے، کسی کو کچھ کر دیا، ہم اس کے پیچھے بھاگتے رہتے تھے۔ تو اس زمانے میں نئی اس خطے میں 88 کی بات ہے، روس گیا تھا، اور افغان جو تھے نا مجاہدین، ان کی حکومت بنی تھی، اور شروع کے جو پہلے 6 مہینے تھے بڑا امن ہو گیا، تو میں نے اس
کو ایک خط لکھا وہاں جو گورنر تھا قندھار کا. میں نے کہا میرا ایک مہمان آ رہا ہے, اس کی ذرا سی, بڑا مشہور گورنر ہوا کرتا تھا میرا خیال ہے, شاہ غاسی تھا نا اس کے بعد. ہاں, تو میں نے کہا کہ وہ اس کی ذرا سا خطر مدارت کر لوں. میں اتنا سا ایک چھوٹا سا چٹ بھیج دی. آپ اندازہ کریں وہاں سے چیخیں مار مار کے کہتے تھے مجھے واپس بلاؤ, میں آنے کو تیار ہوں, مجھے راداری دو. ہم چلے گئے, راداری نہیں دے سکتے تھے. تو اگر آپ کے پڑوس, اگر انڈیا ٹھیک ہوتا تو بنگلہ دیش نہیں بنتا تھا. اگر انڈیا ٹھیک ہو تو پاکستان کے اندر کوئی گند نہیں ہو سکتا. میں ایک بات, ہمیں لوگ کہتے ہیں نا کہ آپ کیوں اتنے اسلحہ بناتے ہو, کیوں اتنی فوج. میں نے کہا تمہیں ایک پڑوسی انڈیا جیسا مل جائے, جن مسلمانوں کو بھارت کے اندر ہندو پڑوسی مل گیا ہے, وہ شہری ہیں, وہاں کے رہنے والے ہیں, 70 سال سے اٹھتے بیٹھتے اکٹھے ہیں, کھاتے پیتے اکٹھے ہیں, جاتے اکٹھے ہیں, ان کو ایک صورتحال پڑ گئی کہ کیا کریں, کوئی بندوق خرید لیں, کوئی چاقو چھری رکھ لیں, کوئی اور چیز. وہ اس میں رہنے والے اپنے دفاع پہ مجبور ہو چکے ہیں کہ ہم تو پورا ملک ہیں. تو اصل میں وائبرنٹ وار جو ہے, یہ اصل میں دو چیزیں چل پڑی ہیں عثمان صاحب. ایک تو یہ ہے کہ وہ آپ کے گروپوں کو آپ کو اندر سے لڑا کے کھوکھلا کرنے کو کرتے ہیں, اور اس میں 4th جنریشن بھی ہے, 5th جنریشن بھی ہے, 6th جنریشن بھی ہے, اور اس کے اندر وہ بڑا لمبا چڑھا, ان کا بڑا پورا پلان تھا اس کے اندر, اس پلان کے اوپر سارا کام کر. اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ پراکسیز. پاکستان میں پراکسی کچھ چل نہیں سکتی. پاکستان میں صرف ہائیبرڈ اس طرح کی وار چل سکتی ہے. کوئی پاکستان میں کوئی اس طرح کی علیحدگی پسند تحریک نہیں ہے کہ بندوقیں لے کے کھڑے ہوں تو ملک علیحدہ کر دیں. ٹھیک ہے, وہ آخر میں یہی ہوتی ہے کہ ایسا ہے کہ یہ 1100 روپیہ دینا ہے نا, یہ ہم خرچ کریں گے. وہ کہتا نہیں ہم خرچ کریں گے, کہتا ہے سارا کام ہمارے یہی ایشوز ہیں. چلیں جی ناظرین, یہ لیتے ہیں بریک. بریک کے بعد پروگرام کا سلسلہ جاری رہے. جی ناظرین, پروگرام میں ایک بار خوش آمدید. ہم بات کریں کہ سابق وزیراعظم نواز شریف صاحب کی مشکلات بڑھتی چلی جا رہی ہیں, اور آج انہیں توشہ خانہ ریفرنس کیس کے اندر اشتہاری قرار دے دیا, اور ساتھ ہی ایک خط ان کا منظر عام پہ جو عدالت میں پیش کیا گیا ہے کہ وہ سفر کے قابل نہیں, اگر انہوں نے سفر کیا تو ان کی جان کو خطرات لاحق ہو سکتے ہیں. اور یہ صاحب کے پاس کوئی مزید کچھ تفصیلات ہیں, اس خط کی کاپی ہے, اس کے چیدہ نکات پوچھتے ہیں. اور یہ سب کیا نہیں, پہلے تو میڈیکل ان کی سارا ڈاکٹروں نے لکھا ہوا ہے, لیکن آخری فکرے بڑے مزدار ہیں. اچھا, آخری فکرے ایسے ہیں کہ وہ جو ڈاکٹر صاحب ہیں نا, وہ اینکر پرسن ہے کسی پروگرام کے. کیونکہ میڈیکل انالیسس یہی کہتا ہے. ڈیورنگ مائی ریسنٹ ایویلویشن, تازہ ترین جو میں نے ایویلویشن کی ہے, I also believe, میں اس بات پہ یقین رکھتا ہوں, that Mr. Sharif is under a lot of stress, particularly when he returned to Pakistan. کہ جس وقت پاکستان جانے کا مسئلہ ہوتا ہے تو سٹریس میں آ جاتے ہیں. The stress of living in solitary confinement as well as loss of the partner. جب وہ پاکستان میں تھا تو قید تنہائی میں تھا, اور اس کی بیوی کے انتقال کے بعد, which can further compromise his cardiac status, جو اس کا دل کے حالات, دل کے جو سٹیٹس ہے اس کو کمپرومائز یعنی خراب کرے گا. Before definitive treatment can be rendered, in fact, اب یہ ڈاکٹر ہے نا یہاں پورا, یہ تو ماضی کی بات کرے جب وہاں تھے, قید تنہائی میں تھے. نہیں, ابھی اوقات اس سے یہ پیدا ہو گیا. In fact, I am worried that he may develop what we call Takotsubo syndrome. اچھا, اب ٹیکاسٹوسبو سنڈروم میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں, وہ آپ اس کو دیکھیے گا. ٹیکاسٹوسبو سنڈروم جو ہے is a sudden and acute form of heart failure. ایک دم فوری طور پہ ایک ٹیکاسٹوسبو جس میں آپ کو ایمبولینس کی بھی ضرورت نہیں پڑتی اگر آپ اسٹریس کو کنٹینیو کرتے ہیں. Failure symptoms can be similar to a heart attack. It also is known as Takotsubo, cardiomyopathy, broken heart syndrome, acute stress. چلیں, بڑی لمبی چوڑی کہانی ہے. ملک احمد خان صاحب, میں اب صرف آخری بتا دوں کہ ایک کرنا کیا ہے کہ یہ ٹیکوٹسبو سنڈروم جو ہے, it is related to two things. Loss of his partner, کہ بیوی فوت ہو گئی, اور solitary confinement in Pakistan. یعنی اگر وہ پاکستان آتا ہے یا آتے ہیں تو خطرہ ہے کہ وہ فوت ہو جائیں گے. اچھا, بات کر لیتے ہیں. ملک احمد خان صاحب ہیں, ترجمان سابق حکومت پنجاب رہے ہیں, اور نون لیگ کے اہم رہنمایاں جو بڑی نپی تلی گفتگو کرتے ہیں. آج ان سے پوچھتے ہیں. احمد خان صاحب, پہلے تو نواز شریف صاحب کے حوالے سے بتائیے گا کہ یہ جو آج خط اور یہ جو میڈیکل رپورٹ پیش ہوئی ہے, اور اس سے جو ایک سیاست تھی نواز شریف صاحب کی, ایک بیانیہ تھا,
اس کو آپ نہیں سمجھتے کہ تھوڑا سا کوئی دھچکا سا لگے گا؟ جی سر، آپ کا بہت شکریہ. اور میں جو بھی اوریہ صاحب اسی رپورٹ کے اندر سے جو چیز دیکھ رہے تھے اور پڑھ رہے تھے، آبویسلی یہ ایک میڈیکل کنڈیشن کے متعلق ہے جس پر ایکسپرٹس کی ایک رائے آئی ہے اور جو کورٹ کے سامنے پیش ہوگی. لیکن اس میں اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ کو صرف یہ اس میں آپ کے سامنے رکھ سکتا ہوں کہ جب میاں صاحب کی صحت کے متعلق بات اٹھی تو انیشلی ہم اس کے پورے کوگنیزنٹ تھے ڈیٹیلز کے، کیونکہ جب وہ جیل میں تھے تو اس وقت، اور پھر جب وہ نیب کی حراست میں تھے تب بھی، اور جب ان کو وہاں سے سروسز ہاسپٹل میں شفٹ کیا گیا تب بھی. ان تینوں موقعوں پر جب ان کی صحت کے متعلق یہ سوال اٹھا تو یہ تین کنڈیشنز تو ان کے سامنے ہیں. ایک تو ان کا سٹریس تھا، اور وہ سٹریس جو تھا وہ obviously یہ جو فیکٹر ابھی اور یہ سب اس رپورٹ میں دیکھ رہے تھے دیٹ could be a cause of that. یہ دونوں بڑی سیریس باتیں ہیں، اور وہ پھر ایک کارڈک پیشنٹ بھی ہیں، یہ بھی ایک نون. ملک صاحب اس بات میں کتنی صداقت ہے کہ نواز شریف صاحب وطن واپس آنا چاہتے تھے عدالت کے حکم کے مطابق، پارٹی نے ان کو روکا ہے؟ یہ کیا ہے جو نواز شریف صاحب کا جس طرح کا مزاج تھا کہ پہلے اپنی بیمار اہلیہ کو چھوڑ کے آگے بیٹی کے ساتھ، اس بار بھی سنا یہی ہے کہ وہ آنا چاہ رہے تھے کہ میں پیش ہوں، تو اس میں پارٹی نے روکا؟ اچھا، یہ بالکل میں آپ کو اپنے فرسٹ ہینڈ نالج کی بنیاد پہ کہہ سکتا ہوں کہ یہ بالکل آپ کا درست آپ کی اطلاع ہے. وہ ہر صورت اس میں ان کی یہ خواہش تھی اور وہ یہ چاہتے تھے کہ وہ علاج کا معاملہ بے شک بیچ میں ہی رہ جائے، وہ واپس آنا چاہتے تھے. تو پھر اس میں ڈاکٹرز کی اور جو پارٹی کی رائے تھی اس پہ سب نے ان سے اس پہ زور دے کے اس بات پہ اصرار کیا کہ آپ ڈاکٹرز کی رائے کو اہمیت دیں، کیونکہ صحت ہے تو باقی معاملات ہیں، اور پہلے آپ اپنا علاج مکمل کروائیں اور اس کے بعد آپ وطن آنے. نہیں مر صاحب، یہ بات تو بالکل درست ہے، اور جو ڈاکٹر نے بتایا اس کی رائے بات بالکل ٹھیک ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اگر یہ دوبارہ ایسی سچویشن ہوئی تو پھر یہ سڈن ہارٹ اٹیک اور ڈیتھ ہو سکتے ہیں. نظر آتا ہے وہ جو سنڈروم ان کی بات کی ہے کہ اگر وہ واپس دوبارہ قید تنہائی میں چلے گئے، سولیٹری کنفائنمنٹ میں چلے گئے اور لاس آف پارٹنر، ان کی بیوی فوت ہوئی، اس کا ایک بہت بڑا انہوں نے سٹریس لیا ہوا ہے. ایگزیکٹلی بالکل ٹھیک ہے. لیکن مسئلہ سارا یہ ہے کہ نواز شریف صاحب کے بیانیوں کو یہاں کسی کو تو کنٹینیو کرنا چاہیے، کیونکہ ہر پارٹی کا لیڈر نے بوڑھا بھی ہونا ہوتا ہے، بیمار بھی ہونا ہوتا ہے، اس نے وقت بھی اس کا ایک آ جاتا ہے کہیں نہ کہیں. یہ جو 9 مہینے کی طویل خاموشی ہے اس کے اندر کیا ہوگا؟ کبھی کبھی تو ملک صاحب آپ خود بھی خاموش ہو جاتے ہیں، غائب ہو جاتے ہیں. اچھا نہیں، میں اس میں آپ سے یہ عرض کروں کہ دیکھیں، کیونکہ جو سیٹ آف سرکمسٹانسز ہے اس کو اہمیت حاصل ہوگی. اگر وہ جیل میں نہ ہوتے اور ان کے اوپر یہ قدغن جو ہے وہ جب وہ کسی پیشی پر جاتے تھے obviously تب تو بات کورٹ رپورٹرز کے ساتھ ان کی کوئی انٹریکشن ہو جاتی تھی تو میڈیا میں کوئی نہ کوئی بات آتی تھی. لیکن obviously جب وہ ایک ایسی صورت میں ان کو ایک کورٹ سے بیل ملی اور میڈیکل کنڈیشن ملی، اور پھر اس کے بعد یہ بھی ایک تاثر تھا کہ ان کی گورنمنٹ آف پنجاب جو ہے یہ دیکھے گی کہ یہ، کیونکہ CRPC میں کلیئرلی ہے کہ اگر آپ نے ایک بیمار کو جیل میں رکھنا ہے تو حکومت فیصلہ کرے. تو یہ ساری صورتحال ذہن میں رکھتے میرے خیال میں اور میری سمجھ کے مطابق تو ان کا مناسب عمل ہے کہ وہ بھی نہیں، ان کی بات نہیں ہے. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ باقی پارٹی جو ہے، باقی پارٹی جو ہے ان کی قیادت جو ہے، ظاہر بات ہے اس وقت مریم نواز جو ہیں وہ اپنا گھر میں ہیں، ان پہ کوئی کسی قسم کی نہ ٹویٹر پہ آنے کی پابندی ہے، نہ گفتگو بیان دینے کی پابندی ہے. ہاں جلوس کے پیشی کی بات رہتا ہے، لیکن پبلک میں تو آپ آنے کے اتنے طریقے ہیں. اب تو خیر 8 بجے سے لے کے 11 بجے تک ہر کوئی پبلک میں ہوتا ہے. نہیں، آپ کی بات کے میڈیم تو بہت اویلیبل ہیں، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے جی. لیکن میرا خیال ہے کہ ایک کانسٹیٹیوشنل وے ہے اور ایک غالباً ایک ایجیٹیشنل وے ہے. تو آپ بھی سمجھتے ہیں کہ ہم کانسٹیٹیوشنل وے والا بیانیہ غالب ہے. نہیں دیکھیں،
اچھا نہیں، یہ ود ان دا پارٹی کی بات میں نہیں کر رہا. ٹھیک ہے. اچھا اچھا. میں آپ سے صرف کیونکہ جو پچھلی ایک ریت بن چلی تھی اور وہ کہیں رواج کے طور پہ قائم نہ ہو جائے، یہ ڈر ہے. یعنی کوئی حکومت گرانی ہے تو بھائی ضرور ایک جتھا بند لشکر لیں. اچھا یہ مجھے بتا دیں ہمارے ساتھ تھوڑا سا کال اسپیڈ والی بات، کیا بنیادی طور پر پارٹی یہ سمجھتی ہے کہ اگر انہوں نے ایجوٹیشن کی تو ایک دم عمران خان کی گورنمنٹ اگر گر گئی تو ایک اور دوسرا جسے کہتے ہیں شہید بن جائے گا، اور سمجھتے ہیں کہ اس کو 3 سال مزید پورے کرنے دیے جائیں تاکہ یہ خود ہی اپنے پاؤں پہ خود گر جائے؟ ایسی فیلنگ ہے کوئی؟ اچھا یہ بڑی غالب رائے ہے. یہ اگر آپ مجھ سے میری رائے نہ بنائیے گا، پارٹی کی سر. پارٹی کا بتائیں. میں نے یہ کہا کہ یہ ایک بڑی غالب رائے ہے. اچھا غالب رائے. اچھا غالب. ٹھیک. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ مزید لوگوں کے سامنے مدت پوری کرنی جائے، وہ ان کے ہاں فیلنگ ہے یہ بات. ٹھیک ہے. اچھا تو کیا پھر غالب رائے ہے، لیکن بعض لوگ کیا کہہ رہے ہیں؟ اچھا لیکن اس میں ایک جو بڑی رائے ہے جو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ود ان دا پارٹی لوگوں کا یہ خیال ہے کہ اگر ہم ان کو مزید موقع دیں گے کہ یہ اپنی نان پرفارمنس پر ایکسپوز ہوں تو اس سے عوام الناس کا ایک بہت بڑا نقصان ہو جائے گا. تو اس رائے میں بھی بہت وزن ہے، کیونکہ آپ کے سامنے جو دگرگوں ہوتی صورتحال ہے، معاشی طور پہ ابتری ہے، گورننس کا ایک کمپلیٹ فیلئر ہے. یہ آئی جی پی کے معاملے پہ آپ دیکھ لیں کہ آئی جی پی کے معاملے پہ کیا ایک لیکن یہ آئی جی پی کا معاملہ اتنا سادہ نہیں جتنا آپ شاید لے رہے ہیں یا ہم سب لے رہے ہیں. میں بینگ ایک طویل عرصہ اس میں گزارا ہے. نون لیگ والے کی بات کر لیتے ہیں، آئی جی پی والے پہ تو ہم نے کل نہیں یہ نون لیگ بھی سادہ لے رہی ہے آئی جی پی کے معاملے کو. الزام تو یہ بنیادی طور پر یہ نشانہ یہی ہے اور تبدیلی کہیں اور رہی ہے. تو یہ نہیں دیکھیے مقصد یہ ہے کہ اور یہ سب ایک ایکسپریس پروویژن آف لا ہے سر کہ آپ نے ایک سرٹن ایکٹ ایسے پرفارم کرنا ہے. ٹھیک. اور پولیس آرڈر 2002 جو ہے وہ تو بڑا واضح ہے کہ آپ نے سیکورٹی آف ٹینیور بھی رکھنی ہے، اور اگر آپ نے بدلنا ہے تو کس طریقہ کار کے مطابق بدلنا ہے. صحیح ہے. یہ تو بالکل ٹھیک ہے. یہ 5-6 مرتبہ ایک ہی ایکسرسائز یہ گورنمنٹ کر رہی ہے، ان کو کوئی پوچھنے والا ہی نہیں. اب تو ہم کورٹ آف لا میں چلے گئے ہیں کہ جی ٹھیک ہے یہ اگر آئی جی پی کو. اچھا تو آپ نے جو بات کہی کہ غالب رائے تو یہ ہے کہ مدت پوری کرنی دی جائے، لیکن بہت بڑی تعداد یہ کہتی ہے کہ عوام کا نقصان ہو جائے گا، تو عوام کو نقصان سے بچانے کے لیے اب لاہ عمل کیا ہے؟ آخری سوال اسی پہ پروگرام ختم کرتے ہیں. کوئی بنائیے ٹائم لائن. میرا اپنا اندازہ ہے کہ اس کا ایک فطری رد عمل ہے اس نان پرفارمنس اور اس زیادتی کا جو اس حکومت کے نتیجے میں لوگوں کے ساتھ ہو رہی ہے، کہ یہ اب آٹومیٹکلی ایجیٹیشنل موڈ کی طرف جا رہی ہے. اور یہ جو اے پی سی ہوگی آج ہوتی ہے یا بدیر ہوتی ہے، 20 تاریخ اس کی مقرر ہے. اے پی سی تو ہونے نہیں دے رہے آپ لوگ. نہیں یہ اب نہیں رکتی سر، اب ہوگی جی. اب ہوگی. چلیں دیکھتے ہیں جی کیا ہوتا ہے. اسی نوٹ پہ پروگرام ختم کرتے ہیں. ناظرین اپنے فیڈ بیک سے ہمیں آگاہ کیجیے گا. کل ملتے ہیں نئی خبروں کے ساتھ. اپنا خیال رکھیے گا.